السلام علیکم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 سے 100 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفاراتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 87 سے 100 تک کا ترجمہ۔ مومنو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر یعنی جن کے خلاف تم کرو گے مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے یہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پھانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور اللہ کی فرمان برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں دو معتبر شخص مقرر کریں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے،
یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے۔ جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تم پر حرام ہے۔ اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پیغام اللہ کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی رکھتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ کہہ دیں کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش کن ہی نہ کیوں نہ لگے، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا، 87 سے 100 تک کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان آیات کی تفسیر النور۔ آیت نمبر 87 سے 89 تک یہ اہل ایمان کو 11واں خطاب ہے اللہ رب العزت کا، اور ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ذکر فرما کر ان کی اہمیت جتاتا ہے تاکہ اہل ایمان کا کھانا پینا صاف ستھرا ہو۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ چیزیں، ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، حدود سے تجاوز کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی حلال پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی غیر ارادہ نکلی ہوئی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، یعنی جو سمجھ بوجھ کر ارادے سے اٹھائی گئی قسمیں ہوں ان کا مواخذہ ہوتا ہے۔ ایسی قسموں کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جیسا تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، یا انہیں اتنے ہی لوگوں کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، تو جو ان میں کسی کی سقط نہ رکھتا ہو تو 3 دن کے متواتر روزے رکھے۔ یہ بدلہ ہے تمہاری توڑی ہوئی قسموں کا، جب قسم کھاؤ سوچ سمجھ کر کھاؤ، تو اس کی حفاظت بھی کرو، یعنی اس کو پورا بھی کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیات بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اب آیت نمبر 90 سے 93 تک اہل ایمان کو یہ 12واں خطاب ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں اور گندے کام ہیں، ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو شراب اور جوئے کے ذریعے چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض بھرے۔ شراب کی حالت میں انسان بدمست ہو جاتا ہے اور اپنے کیے کا اس پر کوئی قابو نہیں رہتا۔ جوئے میں ہارنے والا بھی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے شراب اور جوا فساد کی جڑ ہیں۔ اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے بھی روکے تو کیا تم شراب پینے اور جوا کھیلنے سے باز آتے ہو یا نہیں؟ اور اللہ کا حکم مانو اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر تم پھر روح گردانی کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اب ان پر کچھ گناہ نہیں جو ایمان لے آئے
اور نیک کام کیے اس پر جو وہ پہلے چکھ چکے، جبکہ اب وہ اس سے ڈریں اور احتیاط کریں۔ ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں، پھر ڈریں، ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں، اور کیونکہ اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت کا اب 15واں خطاب ہے اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اب اہل ایمان کی اس سلسلہ میں آزمائش کا ذکر ہے کہ وہ دل سے تسلیم کر چکے ہیں یا نہیں۔ ارشاد ہے اللہ باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا حالت احرام میں ایسے شکار سے جو تمہاری دسترس اور تمہارے نیزوں کی زاد میں ہے، تاکہ اللہ جان سے آئے کہ ان کو جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑے یعنی شکار کرے احرام کی حالت میں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آیت نمبر 95 سے 100 تک یہ اہل ایمان کو 15واں خطاب ہے کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، لیکن اگر اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تمہیں یعنی اب یہ 14واں خطاب ہے اب کہ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور جو تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ویسا ہی چپایا دے، اور جو دو انصاف کرنے والے آدمی فیصلہ کریں، اور یہ جانور کعبہ کی نظر کیا جائے، یا کچھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو پہلے ہو چکا، لیکن اب جو کوئی ایسا کام کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا۔ احرام کی حالت میں حلال ہے تم پر دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو، اور احرام کی حالت میں تم پر خشکی کا شکار حرام ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہاں دوبارہ پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کعبہ مکہ میں بیت الحرام ہے، جو لوگوں کے قیام کا باعث ہے، اور حرمت والا مہینہ، قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، حرم کے لیے مختص کر دیے گئے ہوں، یہ سب چیزیں حرام ہیں، تاکہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، بے شک تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے۔ اے عقل مندو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت نمبر 100 تک تفسیر النور تھی۔ صدق اللہ العظیم۔